بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی وہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کو خوش رکھنے کی ہر کوشش کی، مگر اس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور راحیل کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ تمام چہرے اجنبی تھے۔ راحیل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ راحیل نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کرے چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ راحیل کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں۔ کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک سن رہی ہو نا نبیلہ؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے ایک کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ نبیلہ کی جیٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ راحیل بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا اس سے۔ تمام گھر والوں نے رات کو ڈنر کیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نبیلہ راحیل کے پاس بیٹھ گئی۔ راحیل، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ راحیل حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم کو؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم گئی۔ راحیل، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ راحیل ٹی وی دیکھتے ہوئے نبیلہ سے بولا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو۔ یار میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ راحیل لیٹ گیا۔ نبیلہ راحیل کو دبانے لگی۔ راحیل سو گیا تھا۔ وہ راحیل کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، راحیل، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ نبیلہ نے بہت دکھ درد سہے تھے۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ بھی ایک ظلم کیا گیا تھا۔ نبیلہ 20 سال کی تھی اور راحیل 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے نہیں کہتی تھی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ راحیل کا ساتھ اسے چاہیے تھا، بس اکثر تھکن کی وجہ سے وہ گھر کے کام نہ کر پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ راحیل، مجھے ہر مہینے 5,000 دے دیا کریں۔ راحیل نے غصے والی نگاہوں سے نبیلہ کی طرف دیکھا۔ خیر ہے نا، 5,000 کیوں چاہیے؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ راحیل، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی، اس لیے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو الگ سے دے سکوں۔ جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ تمہیں لا دیا کریں گی۔ الگ سے خرچہ چاہیے تمہیں؟ نبیلہ راحیل کے پاس بیٹھ گئی۔ راحیل، آپ نہ دیں مجھے کچھ بھی، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، میرا نام پیار سے پکار لیا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ راحیل وقتی طور پر مسکرایا اور کہا، پیار ہی سے تو بات کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، راحیل، آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے، آپ بس غصہ ہی دکھاتے رہتے ہیں۔ راحیل جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔
نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی راحیل سے، لیکن راحیل دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ راحیل نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو یہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ راحیل لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، راحیل پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ راحیل نے کروٹ بدلی، یار جا پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راحیل پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے نہ سو سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ راحیل بھی غصے ہوا، وہ اٹھی۔ راحیل غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہے، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ اب راحیل کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا نبیلہ مر رہی ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی گارا۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی۔ گھر تیار ہوا، راحیل کے ساتھ رہتے ہوئے وہ راحیل سے دور تھی۔ راحیل اس سے دور رہنے لگا، دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ راحیل تو پہلے ہی اس سے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر راحیل کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، تو کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا، کہیں راحیل مجھے دور نہ کر دے۔ لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھیں راحیل چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ راحیل کمرے میں بیٹھا تھا، چہرے پہ کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس بیٹھ گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ نبیلہ راحیل کے کندھے پہ سر رکھ کر بتا رہی تھی، راحیل آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ راحیل مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے راحیل کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے اپنا دکھ نہ کہنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے راحیل کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ راحیل کا رشتہ طے ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے۔ جس کمرے میں وہ راحیل کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں راحیل کی باہوں میں کوئی اور تھا۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ وہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ راحیل اپنی دوسری بیوی کو گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ راحیل کو آوازیں دیتی رہی، لیکن راحیل دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ راحیل نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو آج اسے، کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پر گری ہوئی ہے۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔
دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی راحیل کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے: راحیل مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، راحیل نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ راحیل کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے مجھے، کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں راحیل کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ راحیل کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی اور ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ راحیل اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش راحیل کی باہوں میں مر سکتی، کاش راحیل میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ راحیل آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو مانگا تھا، کنجوس تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا۔ میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نا تو میری قبر پہ ضرور آنا، تمہاری نبیلہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔